اگر وضو کسی طریقے سے بھی بار بار ٹوٹتا ہے، جسم سے خون نکلتا رہتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ہمارے ادھر ایک مریض تھے، مریضہ، تو ان کے نا یہ بازو کٹ گیا تھا، اب بازو سے نا مسلسل خون ہی نکلتا رہتا تھا، تو جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلتا ہی رہتا ہے مسلسل، تو ایسا شخص، اس کی مثال نا نکسیر پھوٹنے کی بدی ہے، جیسے کسی کے ناک سے نا وہ خون نکلتا ہی رہے تو بار بار اس کا وضو ٹوٹتا رہے گا، تو نکسیر پھوٹنے والا اور دیگر جس طرح بھی اس کا وضو ٹوٹتا رہے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے، ایسا شخص ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، ایک مرتبہ وضو کرے، اگلی نماز تک اس کا وضو رہے گا۔ اچھا، پھر آ جائیں اپنے مسئلے کی طرف۔ ودی، پیشاب کے بعد کچھ قطرات نکلتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفظ مزی، میم، زال اور چھوٹی یہ، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی خیالات آئیں تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ غلط قسم کے خیالات کوئی اگر آ جاتے ہیں، جس کو نا عربی کے اندر شہوت بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں معاملات، تو پھر اگر وہ کچھ قطرات نکلتے ہیں اس وقت، کچھ ایسے نا ہلکا سے ایک دو قطرے نکل جاتے ہیں یا تین چار قطرے، تو اس سے جو ہے نا وہ کیا ہے، وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ جب انسان کے ذہن میں کوئی خیالات آئیں غلط قسم کے، تو کچھ قطرات نکلیں پیشاب کے مقام سے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا، کنت رجلا مزاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت زیادہ یہ معاملہ بنتا ہے تو جسم سے نا قطرات نکلتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ انما الماء من الماء، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے وضو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غسل کب فرض ہوگا؟ وہ تیسری صورت ہے، وہ ہے کہ پیشاب والے مقام سے سفید رنگ کا مادہ نکلے، اسے کہتے ہیں مادہ منویہ، مادہ منویہ نکلے، اور جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ نکلے، وہاں اعلیٰ وجہ دفق کے لفظ بھی آتے ہیں، اچھل کر نکلے، تیزی کے ساتھ نکلے، تو جب تیزی کے ساتھ نکلے گا اور کافی سارا وہ نکل جائے تو پھر اس وقت جو ہے نا وہ کیا غسل ٹوٹتا ہے۔ تھوڑا سا مادہ نکلتا ہے تو وہ مزی ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا، اور پیشاب کے بعد جان قطرات نکلیں گے اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا، لیکن تیزی کے ساتھ سفید مادہ پیشاب والے مقام سے نکلتا ہے، اسے مادہ منویہ کہا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ کیا ہے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، چلو بات آگے دوسری صورت کیا بنتی ہے، سوتے میں احتلام ہو گیا۔ سوتے میں احتلام یہ کہ خواب کے اندر کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی نہیں ہوئی، لیکن جب سو کر اٹھے، رات کو سوئے تھے یا دن کو سوئے تھے، سونے کا مسئلہ بھی کل ایک آ رہا تھا، اس میں بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض ہمارے بھائی تو یا کچھ نہ طالب علم، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سونے کو نا بہت ترجیح دیتے ہیں، دل کرتا ہے کہ سوتے رہیں سوتے رہیں سوتے رہیں، تو پڑھائی جو ہے نا وہ کم کرتے ہیں، پیپروں کے دنوں میں نا خاص کر ان کو نیند آتی ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ سونے کے نا ٹائم، اوقات مقرر ہمیں کرنے چاہیے۔ رات کو سونا یہ صحت کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، جعل اللیل سکنا وجعل النہار معاشا، رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سکون کے لیے، رات بنائی ہے سکون کے لیے، یعنی رات کو جو آرام کرے نا اسے صحیح طرح سے سکون ملے گا، اور دن بنایا ہے کام کاج کے لیے، تو دن میں محنت کرنی چاہیے۔ بعض بچے نا رات کو جاگتے رہتے ہیں، دن کو سوئے رہتے ہیں، رات کو جاگتے رہے دن کو سوئے رہے، ایسے نہیں، بلکہ دن کے وقت جاگنا چاہیے، رات کو سونا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ وہ بیٹھے رہنا، گپے لگاتے رہنا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر مہمان کوئی آ جائے، مہمان کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر تھوڑی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ مہمان ہی آپ کو رات وہ جو ہے نا 2 بجے تک 3 بجے تک بٹھائے رکھے، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے صرف آدھا پونا گھنٹہ مہمان کے پاس بیٹھ کر تو پھر انسان کو جلدی سو جانا چاہیے، تو رات کو جلدی سوئیں۔ صبح کے وقت سونا، تو ایک روایت کے اندر یہ لفظ آتے ہیں، نوم الصبح تمنع الرزق، جو صبح صبح سوئے رہتے ہیں، صبح کے وقت جو سو جاتے ہیں اس سے رزق ان کا کم ہو جاتا ہے۔ کیا کم ہو جاتا ہے؟ صبح کے وقت سونے سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کی برکت اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھنے میں رکھ دی ہے، جو صبح اٹھ کر جتنا جلدی کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ برکت اتنی ہی زیادہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کر کے نا تو صبح نہیں سونا چاہیے۔ ہاں، دوپہر کو جو آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا، نیند آئے چاہے نہ آئے،
یا تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اس کو قیلولہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سنت ہے۔ اس سے ایک تو رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ جو دوپہر کو سوتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سونا۔ کتنی دیر کے لیے سونا؟ یہ نہ کہ دوپہر کو سوئے تو رات کو عشاء کے بعد ہی اٹھے جا کر، تو اتنا تو نہیں نا۔ تو وہ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سونا ساری رات کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب والا ہے۔ وہ کیوں نفلی عبادت سے زیادہ ثواب والا ہے؟ کہ یہ دوپہر کو تھوڑی دیر کے سونا یہ سنت ہے، اور رات کو یہ جاگنا یہ نفل ہے۔ نفلوں سے زیادہ کس کا ثواب ملتا ہے؟ سنت کا۔ تو اس لیے دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سوئیں گے نا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ زیادہ نہیں۔